ایک معمولی سی غلطی نے پورا گھر بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ایک عام سے گھر کی ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی نے سب کچھ بدل دیا۔ رشتوں میں دوریاں پیدا ہو گئی، محبت غصے میں بدل گئی اور خاموشی درد بن گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے اور ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ میرا نام ماجدہ تھا اور میں اپنی خوبصورتی پر حد سے زیادہ فخر کرتی تھی۔ میرے لمبے بال، گوری رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں ہر محفل میں مجھے نمایاں کر دیتی تھیں۔ لوگ میری تعریف کرتے تو مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں، اور یہی احساس آہستہ آہستہ میرے دل میں غرور بن کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں جب بھی کوئی رشتہ آتا میں بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیتی، کیونکہ میں نے اپنے لیے ایک خواب بسا رکھا تھا کہ میری شادی صرف کسی امیر اور بڑے گھر میں ہی ہوگی۔ میری امی اکثر سمجھاتی کہ بیٹی رشتے قسمت سے ملتے ہیں، انہیں ٹھکرایا نہیں کرتے، لیکن میں ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی اور میں ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ ایک دن میرے کزن حارث کا رشتہ آیا۔ وہ سادہ مزاج اور محنتی لڑکا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی خاص نوکری نہیں تھی، اسی لیے میں نے اسے فوراً رد کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 3 سالوں بعد وہی رشتہ دوبارہ آیا، مگر اس بار حارث ایک سرکاری ملازمت حاصل کر چکا تھا اور اس کے گھر والے بہت خوشی سے یہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ میرے والدین کے چہرے پر اس بار سنجیدگی تھی، جیسے وہ چاہتے ہوں کہ میں ہاں کر دوں، مگر میرے دل میں پرانا غرور اب بھی زندہ تھا اور میں نے پھر انکار کا فیصلہ کر لیا۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پر خود پسندی صاف نظر آ رہی تھی اور میں خود سے کہہ رہی تھی کہ میں اس سے بہتر کی مستحق ہوں۔ باہر سے امی کی آواز آ رہی تھی جو مجھے پیار سے بلا رہی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر دروازہ بند رکھا اور خاموشی اختیار کر لی تاکہ میرا انکار ہی میرا جواب بن جائے۔ کچھ دیر بعد امی کمرے میں آئیں اور انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم باہر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں۔ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی مرضی کا سب کچھ پالے، مگر میں نے ان کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ مہمان چلے گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے میں نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو جس کا اثر ابھی سامنے آنا باقی ہو۔ چند ماہ بعد ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار لڑکا امیر تھا، اس کے پاس گاڑی بھی تھی اور بڑا گھر بھی۔ میرے دل نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ یہی وہ سب کچھ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میری شادی جلدی طے ہو گئی اور میں دل میں خوش تھی کہ آخرکار مجھے وہ سب مل گیا جس کے لیے میں نے رشتہ ٹھکرایا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور جو خواب میں نے دیکھے تھے وہ حقیقت میں ایک بھیانک امتحان بننے والے تھے۔ شادی کے بعد جب میں اس نئے گھر میں داخل ہوئی تو شروع میں سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر کی دیواروں میں ایک عجیب سی سردی ہے۔ میرا شوہر بظاہر اچھا لگتا تھا، مگر اس کے رویے میں ایک عجیب سا تکبر اور سختی بھی تھی جو مجھے ہرگز پسند نہیں آئی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ایک ایسے راستے پر قدم رکھ چکی تھی جہاں سے واپسی آسان نہیں تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری زندگی ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھنے لگی جہاں میرا غرور ٹوٹنے والا تھا اور میری آزمائش کا اصل آغاز ہونے والا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ ٹھیک محسوس ہوتا تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد میرے شوہر کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بات بات پر غصہ کرنے لگتا اور معمولی باتوں پر بھی مجھے ڈانٹ دیتا، جیسے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی غلام ہوں جسے ہر وقت حکم ماننا ہو۔ شروع میں نے
یہ سب برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ نیا رشتہ ہے، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، لیکن حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا اور مجھ سے بات کرنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، جیسے میں اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تو اس نے غصے میں آ کر مجھے زور سے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری دنیا رک گئی ہو، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو میں نے اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھا وہ اتنا بے رحم نکلے گا۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی کہ شاید یہ سب میری قسمت کا حصہ ہے جسے مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک اور حقیقت کا علم ہوا جس نے میرے دل کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میری شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ اکثر فون پر چھپ چھپ کر باتیں کرتا اور جب میں قریب جاتی تو فوراً فون بند کر دیتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ ایک رات میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ ایک عورت کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس منظر نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں گھر واپس آ کر پوری رات روتی رہی اور سوچتی رہی کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر دیا، کیوں میں نے اپنے غرور میں آ کر صحیح رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اب مجھے اپنی ہر بات پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب میں نے کسی کو صرف اس لیے رد کیا کیونکہ وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے بسی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نہ کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اس گھر سے جا سکتی تھی کیونکہ میں نے خود یہ راستہ چنا تھا۔ میرے شوہر کا رویہ دن بدن مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی مجھے کھانے تک کے لیے ترسا دیتا اور کہتا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں عزت دی جائے۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگتے اور میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی، لیکن میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اس کے کمرے میں ایک دوا کی بوتل دیکھی جو وہ روزانہ چائے میں ملا کر مجھے دیتا تھا۔ اس وقت مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہا۔ میں نے چپکے سے اس چائے کو پینا چھوڑ دیا اور چند دن بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی مجھے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں اس کے خلاف کچھ نہ کر سکوں۔ یہ جان کر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا اور میں پوری طرح ٹوٹ گئی کیونکہ جس شخص کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھا وہی میرے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ اسی خوف اور درد کے عالم میں ایک رات میں نے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے کیونکہ اب میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میں پہلی بار اپنی غلطیوں کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اب میری زندگی ایک ایسے اندھیرے میں داخل ہو چکی تھی جہاں مجھے روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا جو میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ میری زندگی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں ہر دن پچھلے دن سے زیادہ بھاری محسوس ہوتا تھا اور میرے اندر کی ہمت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہی چہرہ جو کبھی غرور سے بھرا ہوتا تھا اب مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں خاموشی بسی ہوئی تھی اور اس خاموشی میں میرے دل کی ٹوٹنے کی آواز مجھے صاف سنائی دیتی تھی جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میرے شوہر کا رویہ اب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا جیسے میں اس کے لیے کوئی بوجھ ہوں۔ کبھی کبھی وہ کئی دن گھر نہیں آتا اور جب آتا تو اس کے چہرے پر عجیب سی بے رخی ہوتی جو میرے دل کو مزید زخمی کر دیتی تھی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ایسے نظر انداز کیا جیسے میں اس کی زندگی میں ہوں ہی نہیں۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ
کتنی جلدی اور غرور میں آ کر کیا تھا، جس کا خمیازہ اب میں بھگت رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار حسین کا خیال آتا، جیسے میں نے صرف اس لیے ٹھکرا دیا تھا کہ کیونکہ وہ میرے خوابوں کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ انسان کے کردار اور نیت میں ہوتی ہے، لیکن یہ احساس بہت دیر سے آیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو فون کرنے کا سوچا، لیکن پھر رک گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے یہی کہے گی کہ یہ سب میرے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ اسی کشمکش میں ایک دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا کزن کھڑا تھا، وہی حسین جیسے میں نے کبھی ٹھکرا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، جیسے ماضی کی ساری یادیں ایک ساتھ زندہ ہو گئی ہوں اور میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس نے نرمی سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو، لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ میں اس کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اندر آیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو جو میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خاموشی میرے لیے کسی سوال سے زیادہ بھاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم مشکل میں ہو، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے ماضی کا ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب میں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں اس قابل نہیں رہی کہ کوئی میری مدد کرے، میں نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچان لے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا اور میں پہلی بار خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہی تھی کہ میں نے اپنے آنسو نہیں روکے۔ میرے اندر کا غرور جو کبھی پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، اب ریت کی دیوار کی طرح بکھر چکا تھا اور میں اپنی حقیقت کو قبول کرنے لگی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر کا اصل چہرہ بھی آہستہ آہستہ میرے سامنے کھلنے لگا تھا اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کس دھوکے میں جی رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی، بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی ہمت کیوں نہ کرنی پڑے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگلا قدم میری زندگی کو کس طرف لے جائے گا، اور جو فیصلہ میں کرنے والی تھی وہ میرے ماضی اور مستقبل دونوں کو بدلنے والا تھا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک جا کر اپنی زندگی کے ہر فیصلے پر غور کیا اور پہلی بار مجھے صاف نظر آنے لگا کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی تھی اور کیوں آج اس مقام پر کھڑی ہوں۔ میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی، جسے دل نے ہار مان لی ہو، لیکن اسی خاموشی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نئی ہمت بھی جنم لے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید ظلم اور بے عزتی کے ساتھ نہیں رہوں گی، بلکہ اپنی زندگی کو خود سنبھالنے کی کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اکیلے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اگلی صبح میں نے اپنے شوہر کا انتظار نہیں کیا اور اپنے ضروری کپڑے سمیٹ کر گھر سے نکل آئی۔ میرے قدم بھاری ضرور تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ میں سیدھا اپنی ماں کے گھر گئی۔ دروازہ کھولا تو امی نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر فوراً گلے لگا لیا۔ ان کے آنسو میرے سر پر گرتے رہے اور میں بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ کافی دیر بعد جب میں نے خود کو سنبھالا تو میں نے پہلی بار بغیر کسی غرور کے اپنی ساری کہانی سچ سچ بیان کر دی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ میرے ابو خاموشی سے سب سنتے رہے اور پھر آہستہ سے بولے کہ بیٹی، زندگی ہمیں سکھانے کے لیے آزمائش دیتی ہے اور تم نے جو سیکھا ہے وہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور مجھے لگا جیسے میں نے دوبارہ زندہ ہو رہی ہوں، جیسے میں دوبارہ زندہ ہو رہی ہوں اور اپنے آپ کو پہچان رہی ہوں۔ چند دن بعد حسین دوبارہ آیا، لیکن اس بار ان کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش سا یقین تھا، جیسے وہ میرا انتظار نہیں بلکہ میرا ساتھ دینا چاہتا ہو۔ میں نے اس کے سامنے نظریں جھکا کر کہا کہ میں اب وہ ماجدہ نہیں رہی جو کبھی غرور میں اندھی تھی۔ میں ٹوٹ چکی ہوں
اور اپنی حقیقت کو سمجھ چکی ہوں۔ وہ مسکرایا اور بولا کہ میں ہمیشہ سے تمہارے اندر کی اصل انسان کو دیکھتا تھا، نہ کہ تمہارے چہرے کو، اور آج تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کیونکہ تم نے خود کو پہچان لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے، لیکن اس بار ان آنسو میں پچھتاوا کم اور سکون زیادہ تھا، جسے دل نے معافی پا لی۔ کچھ عرصے بعد ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ اس بار نہ کوئی غرور تھا، نہ کوئی بڑی خواہش، بس ایک سادہ سا سکون تھا جو میرے دل میں بس چکا تھا۔ میں نے زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کیا اور ہر دن اپنے ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے اب سمجھ آ چکا تھا کہ خوبصورتی وقتی ہوتی ہے، لیکن اخلاق اور نیت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی اصل دولت ہوتی ہے۔ میرے سابق شوہر کی حقیقت بھی زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھا، لیکن اب مجھ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے نفرت کے بجائے معافی رکھ لی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ نفرت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ میرا غرور ہی میری سب سے بڑی دشمن تھا، جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ لیکن اللہ نے مجھے وقت پر سکھا دیا کہ انسان کو اپنے حسن یا دولت پر نہیں بلکہ اپنے کردار پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ اصل پہچان وہی ہوتی ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں کیا بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو کبھی نہ کبھی غرور میں آ کر غلط فیصلے کر لیتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے اور سچے دل سے بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔